السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ غیب کیا ہوتا ہے اور غیب کی جو چابیاں ہیں یہ کیا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام کائنات، تمام مخلوقات بعد میں بنی، ایک واحد ذات اللہ پاک کی تھی۔ اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات رہے گی۔ اب جب تمام کائنات ہے ہی نہیں تھی تو یہ پھر تمام کائنات، تمام مخلوقات کہاں تھی؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ تو کائنات ہے ہی نہیں، اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا۔ اب جتنی طاقت اس کائنات میں چل رہی ہے وہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہی وارث ہے ہر چیز کا۔ اب تمام کائنات بن گئی، تمام مخلوقات بن گئی، لیکن کسی کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ نہیں کہا ہے۔ جب آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اس پر پہلا فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ایسا انسان کیوں بنانے لگے ہیں جو خون ریزی کرے گا۔ اب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان کو ایسا بننے لگا جو خون ریزی کرے گا، لیکن اللہ پاک نے جب انہیں کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتہ خاموش ہو گئے۔ انسانی تخلیق ہو گئی، اللہ پاک نے اسے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اب ہم یہاں آ چکے ہیں، لیکن جو ہماری زندگی ہے جسے اللہ پاک نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 میں بتایا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تم شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ اب یہ بات کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کس جگہ کہاں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی؟ اب یہ جو بات ہے ہمارے لیے ظاہری طور پر غائب ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے یہ بات۔ پھر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے سورۃ احزاب کے آیت نمبر 72 میں، ہم نے اپنی امانت آسمان، زمین، پہاڑوں کو پیش کی، کسی نے نہیں اٹھایا، انسان اسے اٹھا لیا۔ انسان ظالم اور جاہل تھا۔ اب یہ امانت کیا تھی، کہاں تھی، کیسی یہ امانت تھی؟ تو بھی یہ ظاہری طور پر تو غائب ہے، لیکن اس کا کہیں وجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، کتاب مبین کے بارے میں بتاتے ہیں، کتاب مکنون کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ کہاں ہیں؟ اب ظاہری طور پر ہم یہاں موجود ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ چیزیں کہاں ہیں۔ اب دوسری طرف سے جب ہم اپنے شعور کو لینا شروع کرتے ہیں، ہمارے اندر جو انرجی چل رہی ہے وہ انرجی غائب ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس کی۔ اب جب ہم آہستہ آہستہ اس انرجی کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، ڈی کوڈ کرتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ تمام شعور مل جاتا ہے، ہمیں وہ تمام سمجھ چیز آ جاتی ہے جو موجودہ ہمارے لیے غائب ہے۔ بارہا آپ کو کہا گیا ہے کہ انسان خلیفہ ہے، اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ ابھی جب آپ اپنی اس خلافت کو سمجھ لیں گے، اس شعور میں چلے جائیں گے جس شعور میں آپ خلیفہ بنے، اس شعور کو لے لیں گے جہاں پر آپ نے یہ باتیں کہیں، جو آپ سے باتیں ہوئیں، تو یہ پھر آپ کے لیے غائب تو نہ رہ گیا، آپ تو ان باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی نا۔ ہماری قوم کچھ بات سمجھے نہ سمجھے فتوے بڑا لگانا جانتی ہے۔ کسی نے کوئی ایک آدھی بات سنی، نہیں سنی، اس کی سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی، اس نے اپنا پیمانہ فٹ کیا ہوا ہے فوری طور پہ فتویٰ لگانے کے لیے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہتی ہے، دلائل ہمیشہ دلائل رہتے ہیں، سچائی ہمیشہ سچائی رہتی ہے۔ اب جب آہستہ آہستہ آپ جاتے جائیں گے، اگر آپ کو کچھ اختیارات دیے ہی نہیں گئے تو پھر آپ خلیفہ کیسے ہیں؟ بتائیے جی مجھے۔ اگر آپ کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں تو آپ خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ خلیفہ ہیں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہونے چاہیے۔ ابھی ظاہری طور پر آپ دیکھ لیں کہ جتنی مخلوق آباد ہیں،
کیا آپ کو ان پر فوقیت حاصل نہیں ہے؟ یہ ظاہری، ابھی چھوڑ دیں کہ ابھی آپ نے وہ اپنا سارا ڈیٹا ڈی کوڈ کیا کہ نہیں کیا، جو ظاہری مخلوقات ہیں وہ آپ کے لیے ساری کام نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو ان پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو جب جیسے جیسے ہم اپنی گہرائی میں جاتے جاتے ہم اپنے اصل مقاموں کو پہچانتے جاتے ہیں، ہم اصل طاقتوں کو اپنی پہچانتے جاتے ہیں، ہم پر ساری چیزیں کھلتی جاتی ہیں۔ ابھی ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی آواز نہیں سنی، لیکن سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ کہیں آئے، آپ نے کہیں آواز سنی، آپ نے دیکھا ہے، آپ متوجہ ہوئے ہیں، آپ بولے ہیں، آگے شاہدنا، آپ گواہ ہوئے ہیں۔ تو کہاں پر یہ سارا پروگرام ہوا، کہاں پر یہ سارا چیز ہوئی، تو یہ کس نے دیکھنا ہے؟ ابھی ظاہری طور پر وہ چیز آپ کے لیے غائب ہے، لیکن وہ غائب نہیں ہے کیونکہ آپ گزر کے آئے ہیں، آپ کے اندر روح چل رہی ہے، اس سے آپ تعلق بنا لیجئے، آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اسی لیے تو اتنی آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے، آپ لائیو ویڈیو کال پہ مراقبہ سیکھیے، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ جیسے جیسے آپ اپنے اندر گہرائی میں جاتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی ساری باتوں کی۔ جتنا آپ اپنے شعور کو بڑھاتے ہیں اتنا ہی علم آپ کو ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو آپ کوشش کرتے جائیں تو جو چابیاں ہیں، جو کچھ ہے، جو غائب ہے، آپ کو پتہ لگتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کامیاب ہوتے جائیں گے اللہ پاک خیر کرتے جائیں گے۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔